کیا نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے؟ ماشاءاللہ. دیکھیے، اس اجتماعی دعا کو جو نماز کے بعد ہوتی ہے، اگر کوئی شخص نماز کا حصہ سمجھتا ہے، نماز کا حصہ سمجھتا ہے تو یہ غلط ہے. اگر کوئی اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اللہ سے میں مانگ رہا ہوں، تو اسے مانگنا چاہیے. مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ وہ اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے. مولانا اسماعیل سلفی اکثر فرضوں کے بعد دعا مانگتے تھے. کسی اہل حدیث نے ان سے جا کر کے کہا کہ حضرت، آپ فرضوں کے بعد دعا مانگتے ہیں اور باقی اہل حدیث علماء جو ہیں وہ اس سے منع کرتے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ آپ کی بات مانیں یا ان کی بات مانیں؟ تو انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا اس اہل حدیث لڑکے سے کہ بیٹا، ہو سکتا ہے ان کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں، میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں. تو آدمی ضرورتاً اگر مانگتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے نا، ضرورتاً مانگتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. اور میں اکثر اس سوال کے جواب میں یہ بات ضرور بتاتا ہوں. کئی سال پرانی بات ہے، کراچی کے اندر مفتی صدیق صاحب تھے، وہ فوت ہوئے. اس کا جنازہ پڑھا گیا. سولجر بازار ایک علاقہ ہے کراچی میں، وہاں دارالحدیث رحمانیہ ہے، اہل حدیثوں کا ادارہ ہے. اور تقریباً چونکہ وہ عالم فوت ہوا تھا تو اہل حدیث کے تقریباً سارے علماء کراچی کے وہاں جنازے میں آئے ہوئے تھے. ایک صاحب نے جنازے سے پہلے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کر جب وہ پبلک کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں ایک بزرگ بیٹھے تھے. جب امام صاحب نماز کا سلام پھیر کر مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے تو اس بزرگ نے کہا، امام صاحب میں بیمار ہوں، میرا کل آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا کریں. تو مولوی صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے. وہ سمجھا کہ انہوں نے سنا نہیں، تو اس نے دوبارہ ذرا زور سے کہا کہ مولوی صاحب میں بیمار ہوں، کل میرا آپریشن ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. تو اب مولوی صاحب بولنے لگے، بیٹھ جا بابا بیٹھ جا، سن لیا میں نے، یہ دعا کرنی بدعت ہے. تو اس طرح کہہ کر وہ غصے میں اٹھا. بوڑھا تھا بیچارہ، لاٹھی کے سہارے صفیں چیرتا ہوا باہر نکلنے لگا اور یہ بولتے ہوئے گیا کہ توبہ توبہ، اب تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ وہابی غیر اللہ سے نہیں مانگتے، مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. تو کتنا غلط میسج گیا ہماری طرف سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ پھر کبھی اہل حدیثوں کی مسجد میں گھسا ہو. تو آپ اس طرح دین کا مذاق نہ اڑائیں اور اس طرح سختی نہ کریں. اللہ کے رسول سے جب بھی کوئی درخواست کرتا آپ اسی وقت ہاتھ اٹھا دیتے. یہ بھی نہیں ہوتا اچھا عصر میں جاؤں گا، نماز پڑھاؤں گا، پھر دعا کروں گا. اسی وقت آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، اور ایک صاحب مسجد میں داخل ہوئے. اس نے وہیں سے شور مچانا شروع کر دیا، یا رسول اللہ ہم برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، ہماری چراگاہیں خشک ہو گئی، حوض پانی کے خالی ہو گئے، ہمارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ بارش برسائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا بھی انتظار نہیں کیا، خطبہ روک دیا اور ممبر پر، بخاری کی روایت ہے، ممبر پر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور سارے صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے، اجتماع کیا دعا کا، اور بارش برسی. اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک بارش رکی ہی نہیں. پھر اگلے جمعہ اللہ کے رسول ممبر پہ کھڑے ہیں. وہی شخص تھا یا کوئی اور شخص تھا، لیکن اس کا انداز بیان اسی پہلے شخص کے جیسا تھا. یا رسول اللہ ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے، مکانات گر رہے ہیں، سارے لوگ ڈوب رہے ہیں، اللہ سے کہو کہ اس بارش کو روک دے. اللہ کے رسول نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، صحابہ کرام نے ہاتھ اٹھائے.
آپ نے فرمایا اللہ ہمارا مدینہ اس بارش سے سیراب ہو گیا ہے، اب ہماری ضرورت پوری ہو گئی ہے، اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے۔ پھر بارش شروع کی تو اللہ کے رسول سے ابو ہریرہ نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میری اماں بہت مجھ سے پیار کرتی ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، لیکن وہ اسلام پہ نہیں ہے، وہ اسلام پہ نہیں ہے، اور اس نے یہ قسم کھائی ہوئی ہے کہ تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گی، وہ روٹی نہیں کھائے گی تو مر جائے گی، تو آپ دعا کریں کہ میری اماں مسلمان ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیے، اسی وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے بھاگا گھر کی طرف، یہ دیکھنے کے لیے کہ دعا پہلے پہنچتی ہے یا میں پہلے پہنچتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ گیا تو مجھے پانی کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی نہاتا ہے اور نہانے کی آواز، میں سمجھ گیا امی نہا رہی ہے، اور میرے دل میں یہ بات گھنٹی بج گئی کہ دعا مجھ سے پہلے پہنچ چکی ہے۔ میں نے دروازہ بجایا، اماں نے نہانے کے بعد وہ دروازہ کھولا اور مجھے کہا بیٹا جہاں تو جاتا ہے مجھے بھی وہاں لے چل۔ تو دعاؤں کے ثمرات ہیں، دعاؤں کے اثرات ہیں۔ وہ فرض کے بعد، یہ بھی روایت ہے کہ فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو آپ آزاد ہیں، امام کے پیچھے جو آپ پابند تھے کہ یہ اٹھے گا تو ہم اٹھیں گے، یہ بیٹھے گا تو ہم بیٹھیں گے، یہ سلام پھیرے گا تو ہم پھیریں گے، اب آپ آزاد ہیں۔ اگر امام دعا مانگ رہا ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا آپ نہ مانگیں، جانے کو دل چاہ رہا ہے آپ چلے جائیں، یا امام کو آج جلدی ہے وہ سلام پھیر کے چلا گیا ہے، آپ کا دل دعا مانگنے کا چاہ رہا ہے آپ دعا مانگیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سلام کے بعد آپ کو دعا کے لیے اس لیے آزاد کر دیا ہے کہ ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، ہر بندے کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، اور ان ضرورتوں کا امام کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں شادی شدہ ہوں، میرے بچے بھی ہیں، میں دوسری شادی کی خواہش نہیں رکھتا ہوں، اور میں اب جب نماز پڑھتا ہوں نماز میں کبھی بھی میں نے اب یہ دعا نہیں مانگی کہ یا اللہ میری شادی کرا دے، کبھی نہیں۔ لیکن آپ میں جو کنوارے بیٹھے ہیں ان کو تو پانچوں وقت یہی دعا چاہیے، اور اب وہ میری دعا پہ اگر رہیں گے تو وہ ساری زندگی کنوارے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا آزاد کر دیا کہ ہر بندہ اپنی الگ الگ ضرورت اللہ کے آگے رکھے۔